السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، ایمان کا تقاضا ہے اور ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ صرف اس دنیا کا قائل نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اسے اس دنیا کے بعد اور ایک دوسری دنیا آباد کرنا ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ ایمانیات میں سے بھی ہے اور ایک مسلمان کا اس پر ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم ہے، اور یہ عالم تو محدود ہے، اس کے تو چند روزہ ہیں، لیکن وہ عالم ہمیشہ کا ہے اور اسے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو لہذا اس ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جس طرح اس دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے وہ کیا کرے، عالم آخرت کے لیے بھی کیا کرے، کوشش کرے۔ لیکن مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ایمان دنیا پر بھی رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، آخرت کے لیے بہت کم ہوتی ہے، جو کہ ہمیشہ کی ابدی کی زندگی ہے۔ عقل مندی کا اور شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ مختصر دنیا ہے تو مختصر دنیا کے لیے مختصر کوشش کی جائے، اور وہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس کے لیے زیادہ کوشش کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر الٹا نظر آتا ہے کہ یہ اس تھوڑی فانی زندگی کے لیے انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اس ابدی زندگی کے لیے انسان جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو لہذا خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر بندہ ان 7 چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان 7 چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین۔ تو لہذا یہ مومنین کے لیے ہے یہ 7 چیزیں، غیر مومن کے لیے نہیں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ 7 چیزیں جب بندہ اپنا لیتا ہے تو پھر دنیا و آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ افلاح کا لفظ جو ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جو ہے نا معنی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قد افلح المؤمنون کا مطلب وہ مومنین دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایک دیکھیے یہاں پر ایک بات انداز یہ ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کو اپنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ بھی ایک بولنے کا طریقہ ہے کہ جو مومن یہ 7 چیزوں کو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ یہاں کہہ دیا گیا کہ کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ عربی میں جو ہے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کسی چیز کو یقینی بتانے کے لیے وہ جو ہے نا صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پاسٹ کے صیغے کا کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کامیاب ہو جائیں گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ان 7 چیزوں کو اپنائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا نہیں، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔
یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو افلاح کے معنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے ہے، اور جو ان 7 چیزوں کو اپناتا ہے وہ یقیناً جو ہے نا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ کوشش صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ جستجو صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، اور دوڑ دھوپ صرف جو ہے نا دنیا کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جب مشاہدہ کریں گے، ہم زندگیوں کا جو ہے نا ہم جائزہ لیں گے تو دیکھیں تو ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، لیکن ہم ہر رشتے کو کسی نہ کسی حیثیت سے نبھانے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی کسی نہ کسی حیثیت سے خدمت کرتے ہیں، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، بے شوہر ہونے کی حیثیت سے جد و جہد کرتے ہیں، بھائی بہن ہونے کی حیثیت سے جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم زندگی میں تھوڑا بہت ہی صحیح یا جو ہے جس حیثیت سے بھی ہو سکے ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر رشتے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری چوک ہوتی ہے، جس رشتے میں ہم جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ، اور اس رشتے میں ہم جو ہے نا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ کوتاہی رشتہ خدا بندی کو نبھانے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم جو ہے نا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتے فنا ہو جانے والے ہیں، اور وہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا باقی رہنے والا ہے۔ وہ رشتہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، ہر وقت کام آئے گا۔ یہ تمام رشتے آپ کو، یہ تمام رشتوں میں سے بعض ایسے ہیں، بعض تو دنیا میں آپ کو چھوڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ خبر تک آپ کو ساتھ دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ بعد میں کچھ رمضان کے موقع پر کچھ پڑھ کر بخشیں گے۔ یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ پھر حشر میں یہی رشتوں کا عالم یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کے دن آدمی اپنے یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی جو ہے امہ وابی ماں باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی محبت وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں سب رشتے، وہاں جذبات، وہاں تعلقات سب کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں باقی ہوگا تو وہاں اللہ کا رشتہ باقی ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ باقی ہوگا۔ سرکار شفاعت کی شکل میں اپنی جو ہے نا رشتہ نبھائیں گے، اللہ مغفرت کی شکل میں اپنی شان کریمی دکھائے گا۔ تو لہذا ہمیں جو رشتے ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا وفادار ہونا چاہیے۔ جو رشتے عارضی ہیں تو جب تک ان سے وابستگی ہے، شریعت نے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کو ادا کرتے رہنا ہے، اسی میں سمجھداری ہے۔ تو ہم جو ہے نا ہر رشتے کو تو دنیا میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں بھائی کرنا ہے نا، تو لوگ کیا بولیں گے، دنیا کیا بولے گی، ورنہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے رشتے کو نبھانے میں ہم جو ہے نا کامران نہیں ہوتے۔ اگر ایک مسلمان بچوں کو پابندی سے جس طرح اسکول لے جاتا ہے، چھوڑتا ہے، آٹو کا خرچ بچانے کے لیے 1500 روپے جو آٹو کو بچانے کے لیے، وہ اگرچہ کہ 1000 روپے اگر آٹو والا لیتا ہے، 200-400 روپے تو پیٹرول لگتے ہی ہے اسے لے جانے میں اور لانے میں، 1000 روپے بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، یا بلیہ اولاد کی محبت میں ہی صحیح، جتنی پابندی سے جو ہے نا وہ اسکول کو لے جاتا اور لاتا ہے اپنے بچوں کو، اگر اتنی پابندی 5 وقت نماز کے لیے وہ آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ نیند ہو، قرار ہو، چین ہو، کہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کتنی بھی مصروفیت میں ہو، فوراً جو ہے نا اسکول کو پہنچ جائے گا، اور پھر جو ہے نا بچوں کو لے کر آ جائے گا۔ اہلیہ نے فرمائش کر دی تو وہ فرمائش بجا لانے کے لیے وہ جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پیسے نہیں ہے، قرض لے کر کام جو ہے نا وہ کام کرے گا۔ لیکن کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہے تو شریعت تو قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جو ہے نا پیسے رہتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ہم نے دنیا و آخرت کی کامیابی پر، دنیا اور آخرت پر ایمان تو لایا، لیکن کوشش صرف دنیا کی کامیابی کے لیے ہم نے کی، آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں کی۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرنا تھا، اور آخرت کی کوشش بالکل معمولی ہے، کوئی زیادہ دوڑ دھوپ نہیں ہے۔ آپ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دن میں تقریباً 8 سے 10 سے 12 گھنٹے کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو ہے نا
پسینہ بہاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنی انرجی جو ہے نا ویسٹ کرتے ہیں، اور پھر جب جا کر جو ہے نا ان کی زندگی، اسکول کی فیس ہوتی ہے، بیوی یا بچوں کے اخراجات، گھر کے اخراج وغیرہ پاتے ہیں، تو 8-10 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی سرخروئی کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے، لیکن دن میں 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، وہ بھی انسٹالمنٹ میں، اقساط میں، ہم نماز کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہذا 24 گھنٹوں میں 10 سے 12 گھنٹے تو دنیا کے لیے دے دیے، لیکن 1.5 گھنٹہ ہم نماز کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ آپ نے شوہر ہونا تو بتلا دیا، شوہر کا ثبوت تو دے دیا، بیٹا ہونے کا ثبوت تو دے دیا، باپ ہونے کا ثبوت تو دے دیا، اولاد ہونے کا ثبوت تو دے دیا، لیکن بندہ ہونے کا ثبوت کہاں دیا؟ اس میں ہم ناکام ہو گئے۔ ہر ثبوت دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بندہ ہونے کے جو ثبوت ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے ہم نے خدا کا بندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ ارے روزہ تو سال میں 1 مرتبہ ہے، وہ تو کئی دن سے کئی لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو اگر پیسہ رہا تو سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، حج تو زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے، لیکن جو روزانہ جو اللہ رب العزت کی بندگی کا رشتہ نبھانا ہے، اس کا ثبوت دینا ہے، وہ دن میں 5 وقت نماز ہے، ہر وقت 15 منٹ تو ہمارے یوں ہی کیا کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، خالی گفتگو میں نکل جاتے ہیں، چائے پینے میں 15 منٹ نکل جاتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ہم نہیں آتے، اللہ رب العزت کی بندگی کا رشتہ ہم نہیں نبھاتے۔ پھر ہم یہ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہم نے کوشش ہی نہیں کی، لیکن دعا تو یہ مانگتے ہیں، آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی بہتری عطا کر، آخرت میں بھی بہتری عطا کر۔ دعا تو ہو رہی ہے لیکن کوشش نہیں ہے۔ اگر آپ دکان کو نہ جائے، کاروبار نہ کرے اور کہے کہ اے اللہ مجھے روزی دے دے، مجھے رزق دے دے، تو رزق کہاں ملے گا؟ اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ تو آخرت کی بہتری کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہذا ہم دنیا میں جس طرح دو دنیا پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دنیا پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے لیے جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ کوشش ہماری آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا میں ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو نبھایا جائے اور اس کا جو ہے نا لحاظ رکھا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہی جو ہے نا ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیسے کامیابی کا تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں کیسے سرخ روئی کا تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں ہم پر مصیبت نہ آئے، ہم پر ظلم نہ ہو، ہمارے حقوق تلف نہ کیے جائیں، پھر ہم کیسے جو ہے نا اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے جو صفات بیان کی گئی، سب سے پہلا یہ بتایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو برتتے ہیں۔ عزیزان محترم، خشوع و خضوع کہتے کس کو ہے؟ خشوع و خضوع کہتے کس کو ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی خدا کی طرف متوجہ رہے، اعضاء میں بھی سکون ہو، اور نماز پورے جو ہے نا اہتمام کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ کیا کی جائے، ادا کی جائے۔ خشوع و خضوع کا مطلب نمازی کا ظاہر بھی جو ہے نا بہتر ہو، اور جو ہے نا باطن بھی پرسکون ہو۔ ظاہر اس طرح بہتر ہو، اس طرح پرسکون ہو کہ وہ نماز کی ادائیگی کی جو ارکان ادا کر رہا ہے وہ ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرے، اور نماز میں حرکت نہ کرے، اور نماز میں بے ضرورت جو ہے نا کوئی چیز کی حرکت نہ کرے۔ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے بہت سے، خصوصاً نوجوانوں میں نے یہ دیکھا ہے، بچوں میں، نوجوانوں میں، کہ جو ہے نا وہ نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں، یا کھجا لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی یہ کر لیا، خود کی نماز تو برباد ہو گئی، اور جو ہے نا دوسرے بازو والے کی بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، برباد جو ہے نا ہو جاتی۔ اتنی حرکت کرتے رہتا ہے، اتنی حرکت، کئی بچوں کو تو میں نے ڈانٹ بھی دیا، وہ آتے ہیں رمضان میں 1 مرتبہ، وہ رمضان میں 1 مرتبہ بھی آتے ہیں تو بازو میں ٹھہر کر اتنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، نہ جانے تمام چیزیں وہ نماز میں کیسے یاد آ جاتی ہے۔ وہ کھجانا بھی نماز میں یاد آتا ہے، وہ حرکتیں بھی نماز میں آ جاتی ہے، پوری نماز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نماز نہیں بلکہ کو ہے نا پوری نماز کو حرکات و سکنات میں کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظاہر بھی پرسکون رہے، غیر ضروری حرکات و سکنات نہ کرے، اور نماز کی ادائیگی بھی اطمینان سے ہو۔ اب اطمینان کا کیا پوچھنا، اب اس کے آگے ہم نہیں بول سکتا، آپ خود اس جو ہے نا وہ ہے۔ ہمارا تراویح کے معاملے میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جلد سے جلد کون سے امام صاحب نماز پڑھاتے، جلد سے جلد تراویح کہاں پر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر تراویح وہاں پر پڑھتے ہیں، آ کر پھر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بہت جلدی پڑھا دیتے نماز۔
بہت جلدی پڑھا دیتے ہیں۔ تو لہذا جلد سے جلد جو ہے نا جہاں نماز ہوتی ہے، خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جلد سے جلد معاملہ نپٹا دیا جائے تو جو ہے نا بہت زیادہ ہے، مسئلہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، بوجھ ہے سر پر سے اتر جائے کافی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ خشوع و خضوع کا مطلب دل کا معاملہ، دل میں ایک سوئی ہونا۔ جو نماز بغیر خشوع و خضوع کے ادا کی جاتی ہے وہ جب نکلتی ہے، کیونکہ نیک اعمال کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو ہے نا نیک اعمال جو ہے نا اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کی آسمان کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا بلند ہوتے ہیں۔ عمل صالح اللہ کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو جو نماز بغیر خشوع و خضوع کے ادا کی جاتی ہے تو وہ نماز جو ہے نا تاریکی کی حالت میں، سیاہ حالت میں، جو ہے نا کالی حالت میں وہ جو ہے نا اللہ کی طرف جاتی ہے، اور جاتے جاتے جو ہے نا بد دعا کر کے جاتی ہے کہ جو ہے نا ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ جو ہے نا تو نے جس طرح مجھے ضائع کر دیا، اللہ رب العزت جو ہے تجھے بھی کیا کر دے، ضائع کر دے۔ تو لہذا نماز کو بغیر خشوع و خضوع کے ادا کرنا گویا نماز کی بد دعا لینے کے مترادف ہے، اور کل قیامت کے دن وہ نماز کالی میلے کپڑے کی طرح، کالی کی چندی کی طرح منہ پر کیا کر دی جائے گی، مار دی جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا ظاہری بھی خشوع و خضوع سکون بھی ضروری ہے، دل بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ جب تک بندہ نماز میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ باطنی طور پر، قلبی طور پر بے توجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بے توجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی توجہ اس کی طرف سے کیا کر لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو کیا کر رہا ہے، اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی چیز کی طرف پوری طرف متوجہ رہتا ہے تو باہر آزو بازی کی تمام چیزوں کی طرف اسے ہوش نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی پر جا رہے ہو، روڈ پر سامنے کوئی ایک چیز، عجیب و غریب چیز آپ کو نظر آ جائے تو آپ کی پوری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اور آزو بازو کدھر ہے، آپ کی گاڑی کدھر جا رہی، سامنے کیا آ رہا، اس کا ہوش آپ کو کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ایسے نماز ایسے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو کائنات اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے تیرا ذہن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تو ایک سوئی دوئی آ جائے گی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ یہ درجے والے لوگ ہمارے صحابہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اولیاء اکرام تھے، ہر کوئی یہ درجہ نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ مشاہدہ یعنی نماز میں کھڑے ہو تو مشاہدہ ربانی تجھے ہونا چاہیے، اللہ کے تجلی کا دیدار تجھے ہونا چاہیے۔ اگر تیری کیفیت یہ نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر مسلمان کے اندر نماز کے دوران اتنا بھی تصور آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جتنا سی سی ٹی وی کیمرے کے تعلق سے تصور ہے، تو اس کی نماز کامیاب ہے، اس کی نماز کامیاب ہے۔ اگر جو ہے نا کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے تو ہماری حرکات و سکنات جو ہے نا ہم محتاط ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ایک دم محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے۔ ارے مسلمان، جس طرح سی سی ٹی وی کیمرے سے جتنا خوف کر رہا ہے، اگر تیرے معاملات کے وقت، دوسرے کو دھوکہ دیتے وقت، دوسرے کو چونا لگاتے وقت، اور جو ہے نا نماز کے وقت، اللہ کی عبادت کے وقت اگر تیرا اتنا بھی ایمان ہو جائے اللہ کی ذات پر، اللہ کے دیکھنے پر جتنا سی سی ٹی وی کیمرے پر ہے، تو میں بتاتا ہوں تو اس دنیا کا ولی ہے آج کے زمانے میں۔ وہ اولیاء تو دور کی بات ہے، اتنا تو تصور کم از کم قائم ہو جائے تو بس کافی ہے تجھے۔ تو لہذا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ تیرے ظاہر کو تو ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن باطن کو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ پروردگار وہ ہے جو تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے، تیرے دل میں آنے والے خطرات اور ذہن میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو عزیزان محترم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز کو جو ہے نا، نماز میں خشوع و خضوع کو رکھا کرو، ظاہر بھی جو ہے نا مطمئن ہو، باطن بھی مطمئن ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے جلدی نماز پڑھے اور چلے گئے۔ جانے لگے تو سرکار نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا نہیں پڑھی تھی نماز؟ انہوں نے نماز پڑھی تھی لیکن خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی تھی۔ تو لہذا جو نماز بغیر خشوع و خضوع کے پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ 3 مرتبہ سرکار نے اس طرح واپس کر دیا ان صاحب کو۔ تو پہلی کامیابی کی چیز کیا ہے؟ خاشعون، نماز میں ڈرنا، خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ 7 صفات بتلائی گئی
کامیابی کی 7 صفات بتلائی گئی. پہلی بھی جو ہے نا صفت نماز میں ڈرنے اور خشوع و خضوع کے متعلق ہے, اور آخری جو صفت بتلائی گئی الذین هم علی صلواتہم یحافظون, کہ جو ہے نا وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور نمازوں کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرنے والے ہیں. پہلے خشوع و خضوع پہلی صفت, دوسری صفت نمازوں کی حفاظت. یہ 2 چیزیں 7 صفات میں سے یہ 2 صفات جو ہے نا ضروری ہے. تو نمازوں پر پابندی بھی ہونی چاہیے اور خشوع و خضوع بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد عزیزان محترم آگے بیان کیا جاتا ہے الذین جو ہے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ کامیاب و کامران ہونے والے وہ لوگ ہیں جو لغو سے, جو بیکار چیزوں سے کیا کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں. بیکار چیز کہتے ہیں وہ چیز نہ دنیا کی اعتبار سے کوئی فائدہ مند ہو اور نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز فائدہ مند ہو, تو ایسی چیز کو کہتے ہیں لغو چیز, بیکار چیز. اور ایک مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا بیکار چیزوں میں پڑے رہے اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت اور زندگی جو ہے نا ضائع کرے, یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, انسان کے مسلمان کے اسلام کی عمدگی یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بیکار اور لا یعنی چیزوں میں کیا کرے, اپنے وقت کو صرف نہ کرے, بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو صرف نہ کرے. اب ذرا اس کے بعد کامیابی کی جو دوسری چیز ہے وہ بیکار اور لغو چیزوں سے کیا کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے. پہلی کیا تھی, خشوع و خضوع. پہلی کیا تھی, خشوع و خضوع. ظاہری اعتبار سے بھی پرسکون ہو, باطنی اعتبار سے بھی پرسکون ہو. آج اگر ہم جائزہ لینا چاہیں کہ ہم کتنے خشوع و خضوع میں ہیں, تو افطار نماز میں افطار کے وقت دیکھ لیں کہ اگر جو ہے نا افطار کا اعلان ہو جائے کہ مسجد میں روزے داروں کے لیے کھانا کھلانے کی بات اگر ہو جائے, تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی کہ دسترخوان کا خان کے قریب کیا ہے معلوم ہے, کھڑا رہے, تاکہ جلد از جلد کیا کر سکے, دسترخوان پر کیا ہو سکے, سلام پھیرتے ہی حملہ کرے. اور جو ہے نا جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ایسے دسترخوان کی طرف لپکتے ہیں جیسے روز محشر برپا ہو گیا ہو اور سور پھونک دی گئی ہو, لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو. یہ خشوع و خضوع ہمارا ہے کہ سامنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں, جبکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر جان لے تو 40 سال تک بھی, بعض روایتوں میں 40 دن تک بھی جو ہے نا ٹھہرنے کو گوارا کرے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. ارے وہ 40 دن, وہ حدیث ہے سب بات کی بات, وہاں کھانا ختم ہو جاتا, وہاں کیا رہتا, کچھ بھی نہیں رہتی, کھٹی دال رہتی, بغیر کھانا رہتا, اس سے زیادہ کوئی نہیں رہتا. تو یہ دیکھیے ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کا وقت ہے, دہی بڑوں کے وقت ایمان کا جائزہ لینے کے وقت ہے. جماعت سنت موقدہ بلکہ بعض فقہا نے واجب قرار دیا ہے, ہم وہ جماعت کو دہی بڑوں پر قربان کر دیتے ہیں. ادھر نماز کھڑی ہوتی ہے, ادھر دہی بڑے کھاتے ہوئے رہتے ہیں, اور جو ہے نا ادھر دعوت ہوتی ہے تو پورا دل دسترخوان پر ہوتا ہے. اگر ہمارا بس چلے تو دسترخوان پر ہی سب قائم کر دے, سلام پھیرتے ہی دسترخوان پہ بیٹھ جائے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری نماز کی اہمیت ہے. اب بتائیں کیا ایسی قوم کامیاب ہو جائے گی, کیا ایسی قوم قربانی دے گی دین کے لیے, کیا ایسی قوم سے توقع رکھ سکتے ہیں کامیابی کی جو 2 نوالے کھانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بے رغبتی کر کے لوٹ کر دسترخوان پر آ جاتی ہے؟ کیا اس سے کامیابی کی توقع رکھو گے آپ یہ توقع رکھو گے ایسی نماز پڑھ کر, ایسا ایمان رکھ کر کے تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور صاحب اقتدار بن جاؤ گے اور ظالم تم پر ظلم نہیں کرے گا؟ ارے نہیں, جس آدمی کے پاس نماز اور جماعت کی 2 لقمے دال کھانے اور بگارے کھانے کی اتنی اہمیت نہیں ہے, 2 دہی بڑوں کی اہمیت نہیں ہے, وہ مسلمان کیا کامیاب ہوگا؟ یہ کامیابی کے خواب دیکھتا ہے تو وہ شیخ چلی کے سوا کوئی اور زیادہ نہیں ہے. ارے وہ صحابہ اکرام کے خشوع و خضوع, تیر لگ جاتا تھا, تیر نکال لیا جاتا تھا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا. یہاں بگارے کھانے کی بو اور دالچے کا کھٹا پن آپ کی نماز کو متاثر کر دیا. ارے جس کی نماز کا خشوع و خضوع بگارے کھانے کی بو سے متزلزل ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اس کے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس معیار کا اس کا ایمان ہے. ایسا نہیں کہ کوئی غریب ہوتا ہو, چلو بھوکا ہے کئی دن سے نہیں کھا رہا, نہیں, اچھے خاصے الحمدللہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں, اچھے کھانے پیتے کھاتے پھر کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مظاہرہ ایسے ہوتا ہے کہ اب ذرا دیکھیں عزیزان محترم, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں, ذہن کھانے کی طرف ہے, سلام پھیرتے ہی سنتوں کو ترک کر کے لوگوں کے سامنے سے نمازیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جا کر دسترخوان پر بیٹھنا. پھر اللہ رب العزت جب یہ منظر دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہ اسے کیا رحمت نازل ہوگی, کہ اللہ رب العزت کو غضب نہیں آئے گا. اور ہمارے بعض مسلمان
رمضان میں ایثار ثواب کے لحاظ سے، مرحومین کے لحاظ سے مسجدوں میں کھانا کھلا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے جو نا مرحومین کو میں نے ثواب پہنچا دیا، میں نے بہت کامیابی کا کام کیا. لیکن یہ جو نمازوں میں خرابی ہو رہی ہے، یہ صفوں میں جو بربادی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے سے جو گزرنے کا جو گناہ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار انتظامی کمیٹیاں بھی ہیں اور کھانا کھلانے والے بھی ہیں، جو بھی اس میں تعاون کر رہی ہے، سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں. آج ہم نے مسجدوں کو لارجنگ بنا لیا ہے، آسانی سے جو ہے نا فقراء بھی جو ہے نا اویلیبل ہو جاتے ہیں، کھانے والے بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں اور آسانی سے پکانے والے بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں. شادی خانے کا خرچہ بچ گیا، دھونے کا خرچہ بچ گیا، نوکروں کا خرچہ بچ گیا. لہذا اس طرح 10-15 ہزار بچ گئے اور آسانی سے جو ہے نا غریب فقیر بھی جو ہے نا، جو حقیقت میں غریب ہے، وہ جو ہے نا طبیعتاً غریب ہے، وہ بھی کیا ہے آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح نماز برباد کر رہے ہیں لوگوں کی. تو ہمارا خشوع و خضوع یہ ہے کہ بغیر کھانے دالچے کی بغیر کھانے کی بو ہماری خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنے خشوع و خضوع کا معیار متعین کرنے کی ضرورت ہے. وہ صحابہ تھے، وہ بزرگان دین تھے، وہ جو ہے نا اولیاء اللہ تھے، جنہیں راتیں نماز پڑھنے کے لیے کم پڑ جاتی تھی، راتیں ان کو مختصر لگتی تھی، اور ان کے لیے جو ہے نا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسے نماز کے لیے کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا تو اب تک جن لوگوں سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے تھے، محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھی انداز میں گفتگو ہوتی تھی، نماز کا وقت جب آتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ ان سے کوئی پہچانت ہی نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. پوچھا جاتا کہ اب تک تو آپ اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اچھے انداز میں ماحول میں، خوش ماحول میں گفتگو کر رہے تھے، اچھے ماحول میں، پھر کیا ہوا ایک دم اجنبی بن گئے؟ تو کہتے تھے کہ اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. خوف ہے کہ ذمہ داری صحیح طور پر ادا کروں گا یا نہیں کروں گا. اللہ نے جو امانت دی ہے نماز کی، میں اس کو صحیح طور پر ادا کر سکوں گا نہیں سکوں گا. یہ ہمارے بزرگوں، ان کے اسلاف کی زندگیاں تھی. دنیا ان کے قدموں میں جھومتی، ان کے قدموں میں جھکتی تھی. بادشاہ ان کی جوتیوں کو اٹھانا سعادت مندی سمجھتے تھے. آج ہم تو غیر کی جوتیوں میں آ گئے ہیں، ان کے پیر دھو کر پینے والے بن گئے ہیں، ان کے گھروں میں کام کرنے والے نوکر بن گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے ہم نے دور ہو گیا تو اللہ نے در در پر ہمیں جھکا دیا، غیروں کے در پر جھکا دیا، غیروں کے قدموں میں لا کر جھکا دیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں، مسلمان کے نام پر ہم دھبا ہیں. تو عزیزان محترم، والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ جو ہے نا لغو اور بیکار چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ مومنین کی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بیکار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے بیکار چیزیں، زندگی ہمارے نوجوانوں کی، مسلمان نوجوانوں کی جائزہ لے لیجئے. تعلیم تو ان میٹرک پڑھ لیا تو سمجھ لیا تھا کہ میں پروفیسر بن گیا. اس کے بعد ماں باپ کے پیسوں پر جو ہے نا زندگی گزارتا ہے. وقت جو ہے نا کھیل گلیوں میں، نکڑوں پر گیم کھیلنے میں، اور جو ہے نا فونوں پر چیٹنگ کرنے میں، اور ایسی بیکار لایاری چیزوں میں آوارہ گردی کرنے میں. زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو لہذا اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیے. یہ وقت جو گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے. جو ہے نا عربی میں ایک محاورہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، کہ جو ہے نا وقت کی مثال ایک تلوار، حملہ آور تلوار کی طرح ہے. اگر اس کے حملے کو تو نہیں روکے گا تو جس طرح تلوار تیری گردن کاٹ دے گی، تو لہذا وقت بھی تیری زندگی کی سرخ روئی کو ختم کر دے گا، تیرے مستقبل کو کاٹ دے گا. تو لغو و لعب سال بھر ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ یہ بن گیا کہ جو ہے نا رات تمام فون پر رہتے ہیں. فجر کے وقت جب موذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو بستر میں چلے جاتے ہیں. رمضان میں ظہر ہو رہی ہے تو ذرا سو گئے، ظہر ہو رہی ہے. اور ایک بات تو تعجب مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ سال بھر تو ٹھیک ہے لہو و لعب کہے، بیکار کاموں میں وقت گزر گیا. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اللہ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب جو ہے نا 70 فرائض کے برابر رکھا ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں لہو و لعب اور زیادہ ہو جاتا ہے، کھیل کود اور زیادہ ہوتا ہے. اسنوکر کے جو کلب ہے، اسنوکر کے وہ کلب بھی فل نظر آتے ہیں. آج کل وہ جو نیٹ ہیں، جو نیٹ کا جو ہے نا وہ ایک کھیل کے لیے جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، میدان جو نیٹ ڈال کر یہ ہے، وہ سال بھر اتنا جو ہے نا بزی نہیں جاتے جتنا رمضان میں بزی جاتے ہیں. تراویح کہاں 8 رکعت ہوتی دیکھ لیے فوراً، یا ہوئی نہیں. نماز عشاء کی پڑھے نہیں پڑھے، پوری رات سحر تک جو ہے نا کھیل میں گزر رہی ہے. ارے نماز تو عبادت کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن جو ہے نا ہم نے سال سے زیادہ رمضان کو جو ہے نا، رمضان تو عبادت کے لیے رکھا گیا تھا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن سال بھر جتنا ہم نے کھیل کود اور لہو لعب میں گزارا وہ پورا کا پورا رمضان میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. شیطان نے دیکھو کس طرح آپ کو موڑ دیا.
کس طرح آپ کو موڑ دیا. رات بھر گاڑیاں چلاؤ, رات بھر جو ہے نا ریڈنگ جو ہے نا وہ گاڑیوں کی ریسنگ کرو, اور جو ہے نا ہوٹلوں کے پاس گزارو, اور کھیل کود بات چیت میں گزارو. دیکھو شیطان تم نے کیا کر دیا. خالی وقت اتنی لہو لعب اور بیکاریاں نہیں کرتے تھے, رمضان کو جو ہے نا شیطان نے تمہیں کس طرح لگا دیا اور کس طرح کر دیا. سال بھر سے زیادہ بدتر جو ہے نا تمہاری مصروفیت کو بنا دیا. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے بچتا ہے, زندگی کے ہر مرحلے میں بچتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الگ ہے. تو زندگی کے ہر مرحلے میں تو بیکاری ہوتی ہی ہے, لیکن رمضان آنے کے بعد جس طرح ثواب کی زیادتی کی بنیاد پر عمل خیر میں اضافہ ہونا تھا, لہو لعب اور بیکاری میں اور جو ہے نا آوارہ گردی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو بتلائیے پھر ہم جو ہے نا مومن ہونے کا کیا, کامیابی کا تصور ہمارے پاس کیا ہے, دنیا میں کیسے سرخروئی ہوگے, کیا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہ دوسری کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے, بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے لیکن جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتا کہ پورے نہیں ہیں, بعض اللہ کے بندے ہیں جو پوری دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں, مگر بہت کم ہیں, کھانے میں نمک کی طرح لوگ ہیں. اب تو سونا بڑھ گیا, اچھے اچھے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا. صاحب سونا بڑھ گیا, کیا کرنا, پرانے ریٹ سے دینا, نئے ریٹ سے دینا. اب تو زکوٰۃ یہی امتحان کا وقت ہے عزیزو, یہی امتحان کا وقت ہے. اور زکوٰۃ, اب سونا بڑھ گیا, زکوٰۃ ظاہر ہے زیادہ نکل جائے گی, تو ایسے وقت میں آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ اللہ کا حکم آپ کے پاس زیادہ عزیز ہے, دنیا کی دولت زیادہ عزیز ہے. یہ مجاہدے کا وقت ہے, آپ کے ایمان کا وقت ہے. اب آپ کی ایمان کو پرکھنے کا وقت ہے. آپ خود پرکھ لے سکتے ہیں, تھرمامیٹر آپ کے پاس ہی ہے. وہ اس حالت میں بھی اگر آپ خشوع و خضوع سے اللہ رب العزت پر یہ مال کیا میری 1000 زندگیاں قربان, اس جذبے کے ساتھ اگر آپ جو ہے نا اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ میرے مالک کا حکم ہے اور یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت میں دینے میں مجھے کیا حرج ہے. اس تصور کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا جذبہ ایمانی قابل قدر ہے. لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے, کیونکہ شیطان کا مزاج یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان اگر آپ نیک کاموں میں خرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو تنگدستی اور فقر و فاقے سے ڈراتا ہے, اور اس سے زیادہ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرا دیتا ہے, شوقوں میں خرچ کرا دیتا ہے, اس سے زیادہ خرچ کرا دیتا ہے. ایک حریث کی رقم جو ہے نا آپ کے 1 لاکھ کی زکوٰۃ کا, اگر ایک حریث کی جو ہے نا 1 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے ہمارے پاس 2500, وہ ہم کیا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو ایک حریث میں اڑ جاتی ہے. لیکن وہی اگر جو ہے نا 2500 روپے اگر زکوٰۃ کے دینے کی بات آئی تو مصعب کچھ کم نہیں ہو سکتا. اسماعیل صاحب بہت مہنگا بتا رہے, جو ہے نا دوسرے مولانا کے پاس جائیں گے, انہیں کوئی صورت بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کی. دیکھیے کپڑوں کی دکان کیسا ہو گیا حساب, یہاں آفر نہیں ہے, وہاں تو ہے کہ آفر دیکھ لیں گے جا کے, بولے ایک کے ساتھ ایک فری ہے کیا. مصعب کوئی تو صورت بتاتے کیا, جبکہ فقہ میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے جس میں فقیر کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. تو الغرض عزیزان محترم, زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے. تو لہذا ریٹ بڑھنے سے آپ کی زکوٰۃ کا ارادہ متزلزل ہو رہا ہے, تو سمجھو اب کامیاب ہونے والے مومنوں میں ابھی آپ شامل نہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو ہے نا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو ہے نا والذین هم لاماناتہم وعہدہم والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو ہے نا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بے حیائی جو ہے نا, یہ بے حیائی سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان کو جو ہے نا انسان جو جب آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی تو سب سے پہلی جو چیز ہوئی تھی وہ جو ہے نا بدن سے جنتی لباس اتر گیا تھا. اور شیطان نے بے حیائی کو ہمارا جو ہے نا فیشن کے عنوان پر ہو یا کسی اور عنوان پر ہو, بے حیائی کو جو ہے نا ہمارے اندر انگریزی تہذیب کو, یورپی تہذیب کو ہمارے ذہن میں اور ہمارے دلوں میں بسا دیا ہے. نوجوان جو ہے نا یہود و نصارہ کی نوجوان یہود و نصارہ کی کا فیشن اپنا کر, اس کی تہذیب کو اپنا کر اپنے آپ کو ماڈرن اور بہتر سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی اسلام پر چلتا ہے تو یہ بڑا دہقانی سمجھا جاتا ہے, بڑا جو ہے نا پرانے خیالات کا سمجھا جاتا ہے. عزیزان محترم, یہی پرانے خیالات دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب بنانے والے ہیں. یہ یہودی جو ہے نا فیشن, یہ یہودی ماڈرنزم, یہ جو ہے نا دنیا کی چمک و دمک آپ کو خبر میں تاریکی بن کر آئے گی. اور یہی اسلام کا طرز و زندگی, یہی اسلام کی تہذیب و ثقافت آپ کو خبر میں بھی حشر میں بھی روشنی کا کام دے گی. تو عزیزان محترم, تو وہ جو ہے نا والذین هم لفروجہم حافظون, بے حیائی سے حفاظت کرنا. اب بے حیائی سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا, اور اس کے جو ہے نا اسباب کی حفاظت کرنا, اسباب کی بھی حفاظت کرنا. اسباب کیا ہے؟ انسان کو جو زنا کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے اس کی نگاہ ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا
جو نگاہ ہے وہ انسان کی نگاہ، انسان کی نظر شیطان کے دو زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ نظر انسان پر جب کسی غلط چیز پر پڑتی ہے تو پھر دل میں برائی کی تمنا پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان اس برائی کی تمنا کرتے کرتے اس برائی تک کیا ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ اسباب ہیں، بد نظری، بری نظری، خواہ وہ بد نظری کسی غیر محرم کو دیکھنے کے حوالے سے ہو، یا وہ بد نظری کسی بے حیائی والی ویڈیو کو دیکھنے کے حوالے سے ہو، یا بد نظری کسی بری ریل کو دیکھنے کے حوالے سے ہو، اللہ ہم سب کی اس سے جو ہے نا حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان کے اندر خلل پیدا کر دیتی ہے، ایمان کی رونق کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلو یہ چیزیں آپ کو بزدلی پیدا کر دیتی ہے، اور عورتیں جب بے حیا ہو جاتی ہے تو اولاد بزدل پیدا ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، خالد بن ولید پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ایسے نامرد اور جو ہے نا یہ بالکل بزدل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کے بنیاد پر، اخلاق کے عنوان پر غیروں کے تلوے چاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ اخلاق سکھاتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے کام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے جو ہے نا بے پردگی کو اختیار کیا۔ پہلے کی مائیں وہ تھی جب بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا تھا، غوث اعظم پیدا ہوتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے کی مائیں وہ تھی کہ جب بچہ حمل سے ہوتا، حاملہ ہوتی، تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، تو بچے بھی جو ہے نا اولیاء پیدا ہوتے تھے، بلکہ اولیاء قرآن کی تلاوت ماں کی سن کر اپنے ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے نا تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ آج کہاں ہے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور جو ہے نا گانے سن رہے ہیں، اور بچے بھی ان پیٹ میں بھی ماں کے جو ہے نا وہ ٹی وی کے گانے سن رہا ہے، بعد میں آنے کے بعد بھی، فون آنے کے بعد بھی وہی کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اور جو چیزیں شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہیں، ان کی مخالف ثابت ہو سکتی ہیں، ویسی چیزوں سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنا، اپنے امانت اور اپنے وعدے کا جو ہے نا لحاظ رکھنا۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں خواہ وہ اللہ کی طرف سے ہو یا مخلوق کی طرف سے ہو، ہر وہ چیز جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورے طور پر ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ اگر کوئی جیسے مثال آپ کے پاس کوئی چیز رکھے، وہ چیز لوٹانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اطاعت والی زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، وہ اس کو عطا کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ نے کسی کے سے کوئی ذمہ داری لی ہے، کسی کا کوئی کام لیا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو پورا کرنا، اس کو جو وقت مقررہ پر پورا کرنا، پوری امانت داری کے ساتھ پورا کرنا، یہ بھی کیا ہے معلوم ہے؟ امانت ہے۔ آج ہمارے ٹیکنیشین ہو یا کاریگروں کا کیا ہے معاملہ، کیا ہے وہ جو ہے نا کام تو ہرس کو لے لیتے ہیں، پھر جب دینے کی بات، وہ کام کا جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو فون بند کر دیتے ہیں، فون ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ کام دیا سو والا فون کر کر کے کیا کرنا؟ تھک جانا۔ نہ ہمارے اندر بات کی پابندی ہے، نہ ہمارے اندر عہد کی پابندی ہے، نہ ہمارے اندر وعدے کی پابندی ہے، نہ کام میں ایمانداری ہے، بلکہ کم کام ہو اور جلد سے جلد لکھپتی بننے کی ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا امانت کی کیا معاملہ یہ ہے؟ امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری خواہ وہ اللہ کی ہو یا مخلوق کی ہو، اس کو پورے طور پر، اس کو صحیح وقت پر ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے معلوم ہے؟ امانت کو ادا کرنا ہے، کا لحاظ رکھنا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور کسی سے وعدہ کیے ہے، کسی سے عہد کیے ہے، کسی سے پابندی کی ہے، تو پھر جو ہے نا وعدہ کی ہے تو اس کی پابندی کرنا، اس کا لحاظ رکھنا۔ زبان کبھی بھی آپ کی جانی نہیں چاہیے، ورنہ آپ کا اعتماد آپ پر سے لوگوں کا ختم ہو جائے گا، لوگوں پر سے آپ کا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ قرض لیتے وقت تو ایسا لیتے ہیں جیسا کہ بھیگی بلی بن کے، سلام مار کے، ہاتھ چوم کے، بہرحال پیرا پڑنا باقی رہتا لیتے وقت۔ اس کے بعد جب وقت مقررہ پر دینے کی بات آتی ہے، ٹھہرو کہاں گئے، بھاگ جا رہے ہیں کیا؟ دیتے ہیں بھئی، حالات نہیں ہے ویسے، شاپنگ برابر ہو رہی، ہریسہ برابر چل رہے، بیوی کو جو ہے نا ویڈنگ اینیورسری پہ جو ہے نا زیور برابر آ رہا، گفٹا برابر آ رہے، بچوں کو عید پہ اچھی شاپنگ بھی ہو رہی، سو بھری، قرضہ پوچھت نہیں ہے جی، حالات نہیں ہے، دیتا ہوں۔ تو ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے قرض۔ اب یہ زمانے میں میرا نظریہ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یقیناً شریعت میں قرض دینا یہ اچھی بات ہے، قرض سہولت سے لینا اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعی کوئی آدمی مجبوری کی بنیاد پر اگر قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ اس کا لحاظ رکھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن بہت سے قرض دار ایسے بھی ملیں گے آپ کو، سب کچھ ہوتا ہے، گھر میں سب چل رہا ہے، جو ہے نا بریانی کی بو آ رہی ہے، بغیر کی بو آ رہی ہے، گوشت بھی اچھا جا رہا ہے، سب کچھ، کھانے میں کمی نہیں ہے، شاپنگ میں کمی نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی شوق میں کمی جو ہے نا نہیں ہے، لیکن قرض ادا کرنے کی بات آئی تو نہیں جی، ہاتھ ٹائٹ ہے وہ۔ تو میرا مشورہ ایسے لوگوں کے تعلق سے ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر آپ قرض دینا ہے، آپ کے پاس ہمت ہے، یہ سوچ کر دیں گے یہ واپس آنے والا نہیں ہے، آ گیا تو آپ کا، نہیں آیا تو اس کا۔
نہیں، اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے تو دینے سے احتیاط کریں، کیونکہ قرض دے کر جو پیچھے پڑنے کا جو معاملہ ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ اس کو مانگتے ہوئے پھر نہ بھائی دو، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، کیا دے کر پریشانی، احسان کر کے جو ہے نا پریشانی ہوگی۔ آج کل ہمارا ماحول اور مزاج ایسا بن گیا۔ تو امانت ہو یا عہد ہو یا وعدہ ہو، یہ پورا کرنا یہ کامیابی کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ 7 اسباب ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور جو ہے نا لہو اور لغو چیزوں سے پرہیز کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا، نماز پر پابندی کرنا اور جو ہے نا خشوع و خضوع کو اختیار کرنا، اور یہ تمام چیزیں 7 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو لہذا جو آدمی ان صفات کا حامل ہوتا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ الذین یرثون الفردوس، کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ لیکن زندگی تو تمام کی تمام جو ہے نا ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز پر بھی عمل نہیں ہوا زندگی میں۔ صرف مومن تھے، ایمان لائے تھے، باپ دادا سے ایمان ملا تھا، پھر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ 7 چیزوں پر کبھی نہ پابندی ہوئی، نہ کبھی جذبہ ہوا، نہ کبھی اس کا اہتمام ہوا۔ مرنے کے بعد دعا ہو رہی کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کیا دعا سے ادا ہوگا؟ اللہ نے جنت الفردوس کے اسباب تو بتا دیے تھے دنیا میں، زندگی بھر تو ان اسباب کو نہیں اپنایا، ان طریقہ کار کو نہیں اپنایا، بعد میں بول رہا ہے کہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا۔ ان تو قابل ہونا نا اس کے، بخشا گیا، بڑی مہربانی ہے اللہ رب العزت کی، بخشا گیا، بڑی مہربانی ہے مجھ جیسا شخص اگر دنیا میں بخشا گیا، جنت الفردوس تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو لہذا زندگی میں تو یہ 7 چیزوں پر عمل نہیں ہوا، اس پر اہتمام نہیں ہوا، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد دعا ہو رہی ہے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، جنت الفردوس نے اس میں بھی اعلیٰ مقام عطا رکھا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا ہم دنیا پر کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری کوشش دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ کوشش کیجئے، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، توفیق بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان جو ہے نا کر دیتے ہیں۔ البر یہدی الی البر، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف کیا کرتی ہے؟ لے جاتی ہے۔ ایک برائی دوسری برائی کی طرف کیا کرتی ہے؟ لے جاتی ہے۔ نیکی کا مزاج نیکی کی طرف لے جانا ہے، برائی کا مزاج برائی کی طرف لے جانا ہے۔ تو لہذا ہم جو ہے نا زندگی میں زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، نیکیوں سے جو ہے نا کو آپ اپنانے کی کوشش کیجئے۔ رات میں اپنا محاسبہ کیجئے کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں خشوع و خضوع کتنا تھا، اور پھر میں نے کتنے لوگوں کو دل دکھایا ہے، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اور یہ محاسبہ کیجئے، محاسبہ نفس رات میں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ عہد کیجئے کہ آج کے مقابلے میں کل کم ہوں گے، یہ کوشش کرتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دن وہ گناہوں سے جو ہے نا برائیوں سے خالی ہوگا، کیونکہ آپ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی رہے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب اس دنیا سے جانے کا جب وقت آئے گا، وہ دن آئے گا، تو پھر آپ پرسکون جائیں گے، اور جو ہے نا اب یہ دنیا سے چھوڑنے کا آپ کو غم نہیں رہے گا، دنیا کے جھمیلوں کو ترک کرنے کا آپ کو غم نہیں رہے گا، بلکہ دل میں تڑپ ہوگی کہ کب روح نکلے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤں اور اس کی کرم نوازیوں سے جو ہے نا بہرور ہو سکوں۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ کار تھا، یہ دنیا سے جب جاتے تھے ان کا یہ مزاج ہوتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کے رشتوں کو ترک کر دیا، دنیا کو جیل خانے کی طرح گزارا۔ تو پھر اب جیل خانے سے آزادی کا وقت ہے، بارگاہ رب العزت میں ملنے کا وقت ہے، محبوب سے ملنے کا، ملاقات کا وقت ہے۔ تو لہذا اب جو ہے نا ان کی خوشی کا عالم اور ہوگا، ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ کب روح نکلے، کب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو۔ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ لحد میں سرکار کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو خوف ہوگا، اب منکر و نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، ان کی بھیانک صورت دیکھنی پڑے گی، قبر کی تاریکی ہوگی، کیسا جواب دینا کیا نہیں۔ امتحان حال میں جاتے وقت نہیں پڑھ کے گئے تو کیسا ڈر ہوتا، ویسا جو ہے نا ہمارا معاملہ ہوگا، ہم جیسے گناہگاروں کا حال یہ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اولیاء کو تو دل تڑپ ہوگی کہ کب روح
روح نکلے کب گارہ خداوندی میں حاصل ہو، کب روح نکلے کب خبر دیدار مصطفیٰ حاصل ہو، کب روح نکلے کب خبر کا سکون حاصل ہو، ان دنیا کے جھمیلوں سے اور علائشوں سے جو ہے نا چھٹکارا ملے۔ تو لہذا زندگی ایسی گزارو کہ دنیا میں رہنے کا نہیں، دنیا سے جانے کی طلب پیدا ہو، خدا سے لقاء اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا ہو۔ یہ زندگی ایسی گزارو، نہیں زندگی ایسی مت گزارو کہ جاتے وقت کسی کا ظلم کیے ہو، کسی کا قرض رکھا ہو، کسی کو ستائے ہوئے ہو اور کسی کا جو ہے نا دل دکھایا ہو اور جاتے وقت ڈر رہے ہو کہ آگے کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوتی، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر خود کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔